پروفیسر کہتا ہے کہ برزخ میں لوگ حیوانات کی شکل میں تھے، لیکن باقی جسم انسانی تھا۔ ان کا جسم قحطی زدہ افراد کی طرح پتلا تھا۔ ان کے جسم پر جھریاں پڑی ہوئی تھی جو خشک ہو چکی تھیں، ایسی جھریاں تھیں کہ جن کے اندر سوراخ تھے کہ کوئی چیز گر جائے تو وہاں ٹھہر جائے۔ ان کا جسم پھٹا ہوا تھا۔ ان میں سے بعض کھڑے ہوئے تھے اور بعض بیٹھے ہوئے تھے، عزادار ماتم زدہ انسانوں کی طرح۔ مایوس میں اور نیلی آنکھوں والا بھی اسی افسردہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ افراد مسلسل حرکت میں تھے، کالی فکروں کے ساتھ۔ یہ کالی اس کی فکریں ہیں، جو بھی وہاں ہے دنیا سے لایا ہے۔ بیان کیا تھا کہ جو انسان سوچتا ہے اس کی بھی ملکوتی شکل ہے، وہ بھی عالم برزخ میں جمع ہو رہی ہے۔ وہ لوگ غصے کی حالت میں تھے کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک دوسرے سے کھلم کھلا حسد کر رہے تھے اور اس بات کو پسند کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو اذیت کریں، حتیٰ اپنی تیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو سوراخ کر رہے تھے۔ پرانی شہوتیں ان سے ملی ہوئی تھی کہ جو ابھی تک خالی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے اس کو دیوانہ کیا ہوا تھا۔ کبھی وہ حیوانی انداز میں چیخ رہے تھے، اچھل رہے تھے۔ وہ انتہائی شریر روحیں تھیں۔ یہ وہ روحیں تھیں کہ جن کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے۔ لیکن روحوں کا ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جو بے آزار تھا۔ ہم لوگ اس میں شامل تھے۔ وہ لوگ جو وہاں پر ایک دوسرے کو اذیت دے رہے تھے۔ اذیت دینا ان کی ذات میں شامل ہو گیا تھا۔ دنیا میں بھی وہ اسی طرح دوسروں کو اذیت دیا کرتے تھے۔ جن کی گالی دینے کی عادت تھی وہ گالی دے رہا تھا، جن کی چیخنے کی عادت تھی وہ چیخ رہا تھا۔ عادت کو انسان وہاں پر لے کر جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے گناہ سے آگاہ تھے، کیونکہ ہمارے گناہ عادت نہیں تھے اور ہم اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قیامت کے دن ہمیں کیا سزا ملے گی، لیکن جانتے تھے کہ حتماً سخت ترین سزا ہوگی۔ یہ بتاتے ہوئے پروفیسر کی پیشانی پر خوف سے پسینے کے قطرے آنے لگے۔ اس نے رومال سے صاف کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ روحیں ہر تھوڑی دیر بعد خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، ایسی آواز جو ہمارے جسم پر رونگٹے کھڑی کر دیتی تھیں۔ کبھی کبھی خوفناک شکلیں اچانک ظاہر ہوتی تھی اور ہماری طرف آتی تھی اور ہمیں ڈراتی تھی۔ در حقیقت وہ شکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھیں۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی ایک مومن کو ڈرائے، ذرہ برابر خوف کے عالم میں اس کو لے کر آئے، تو برزخ میں اسے ڈرایا جائے گا۔ ذرا سا بھی ڈرایا، چھپ کے ڈرا دیا کسی کو، اچانک تیز آواز میں بول کر ڈرا دیا، اچانک زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر ڈرا دیا، کوئی چیز پھینک کر ڈرا دیا، ان سب کا حساب کتاب ہے۔ عالم برزخ میں اس پر خوف وارد کیا جائے گا۔ میرا اور نیلی آنکھوں والوں کا اور زیادہ تر ارواح کا لباس بلند اور سرمئی رنگ کا تھا۔ بعض کا لباس بلند اور سیاہ رنگ کا تھا۔ یہاں سب کے گاڑھے رنگ کے کپڑے تھے۔ اور پھر پروفیسر بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جو بہت مشہور اور بہت زیادہ مشہور تھا، وہ جب زندہ تھا تو لوگ اسے جانتے تھے۔ بلند منصب پر تھا، قدرت مند تھا، اثر و رسوخ والا تھا، انتہائی فضول خرچ تھا۔ اس کا ظاہر آراستہ اور بلند پرواز فکروں کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے وہاں شرمناک انداز میں دیکھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص وادی حق الناس میں ہے۔ میں نے نیلی آنکھوں والوں سے پوچھا، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا وہ مشہور شخص ایرانی تھا؟ تو کہنے لگا ہاں۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ دو گناہگار جسم اس کو وادی میں ادھر سے ادھر گھما رہے تھے۔ اکثر ارواح اس شخص کے باطن اور اس کے گناہ کے بارے میں خبر رکھتی تھی۔ جس طرف بھی اس کو مڑایا جاتا تھا، ہر طرف سے توہین اس کی طرف موجیں مار رہی تھی۔ یہاں کسی کام کو کر کے جو توہین محسوس ہوتی ہے،
وہاں عالم بالا میں 50,000 برابر توہین محسوس ہوگی کہ اس بات کو پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ کچھ افراد بھوکے کتے کی طرح اس مشہور شخص کے پاس گھوم رہے تھے کہ جیسے اس کو ہڈی مل گئی ہو، اور ہر ایک سنگ دل کی طرح اس کی توہین کر رہا تھا۔ پوچھا کس طرح توہین کر رہا تھا؟ بلند آواز میں اور گستاخانہ آواز میں ہنس رہے تھے، گندگی کو اس کے چہرے پر پھینک رہے تھے، گالی دے رہے تھے، ہر وہ عمل جو توہین حساب ہوتا ہے، مثلاً بلند آواز میں ہنسنا یا اس کے سر پر جوکر کی ٹوپی رکھ دینا، اس کے پشت پر سوار ہو جانا، ایک دوسرے کی طرف اس کو دھکا دینا، یعنی اس کی شخصیت کو گندگی کا ڈھیر کر رہے تھے، اور وہ ان تمام کے درمیان شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ وہاں پر مصیبت زدہ کے لیے کوئی اختتام نہیں ہے، اس کی تمام عزت، شخصیت، شرف سب بھاپ میں تبدیل ہو گیا، جیسے برف کا ٹکڑا تیز دھوپ میں رکھ دیا جائے۔ وہ شخص دنیا میں زیادہ مدت کے لیے تھا، وہاں پر بہت بولتا تھا، مشہور تھا، اور وہاں پر اپنے برہنہ ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسلسل شرم آور چہرے کے ساتھ ماموروں کی جانب دوڑ رہا تھا، التماس کر رہا تھا کہ اس کو اس کے ہمزاد سے دور لے کر جائیں، اور مامور ان سے کہتے تھے کہ یہاں پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس عالم کے کسی بھی نقطے پر سب آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تم خود کو چھپا سکتے ہو اور نہ اپنے گناہوں کو سب سے۔ اور اس حالت میں وہ مشہور شخص خود کو ختم کرنے کی آرزو کر رہا تھا، اور اگر کر سکتا تو فوراً خود کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن اس بات کو آپ سے نہیں چھپاؤں گا کہ میں نے جب اس مشہور شخص کو اس حال میں دیکھا تو پہلی بار حق الناس کی وادی میں مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ دنیا میں اس کی طرح میرا کام اور میری ذمہ داری نہیں تھی۔ روایت میں ہے کہ ہر کوئی کہ جس پر 10 افراد کی ذمہ داری ہو، قیامت کے دن اس کو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لائیں گے، اور اگر اس 10 افراد کے حساب کو دے دے گا اس کو آزاد کر دیں گے، یعنی جس کے ذمے کوئی ذمہ داری ہے اس کا حساب کتاب سخت ہے، آسانی سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر انسان کے پاس سوئی کی نوک کی مانند بھی عقل ہو، منصب اور عہدے کی جانب ایک قدم بھی نہیں بڑھائے، منصب سے فرار بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا جنگل میں تبدیل ہو جائے گی اگر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ دوسرے فورس کر کے اس کو آگے لے کر آتے ہیں، یہ خود نہیں آتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، ہمیشہ کوشش کرو کہ دم رہو، سر نہ بنو، سر جلدی جہنم میں جائیں گے، پیچھے پیچھے رہو، ذمہ داری نہ لو، لیکن ذمہ دار بنو، اس کا ثواب زیادہ ہے، حساب کتاب بھی نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں تھا لیکن پھر بھی کسی کے کام آ گئے۔ وہ افراد جو عہدے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، واویلا ہے ان کا برزخ، اور پھر منصب پر جانے کے بعد پیسوں کا اسراف کرتے ہیں، قوم کا سرمایہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم ہماری حدیثوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن دوسرے اٹھا لیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں پانی کی بوتلوں پر ایک حدیث لکھی گئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں سے نہر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی کھیل رہا تھا، پانی کو ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ نہر کا پانی ہے، جاری ہے، وضو کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پانی کو ضائع نہ کرو اگرچہ وہ نہر کا پانی ہو، اور یہ حدیث آسٹریلیا کے پانی کی بوتلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم پانی کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر پانی کٹ ہوتا ہے، ہزاروں مشکلات وجود میں آتی ہیں، لیکن اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ان سب مشکلات کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیشو پیپر جو ہم ذرا سا پونچھ کر پھینک دیتے ہیں، ذرا سا خون نکل رہا تھا، معمولی سا پھاڑ کر استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، پورے ٹیشو پیپر کو یوز کر کے پھینک دیا۔
یہ سب اسراف ہے۔ اسکول کی چیزوں کو استعمال کر لینا، یونیورسٹی کے فرنیچر کا استعمال کر لینا، چاک اور مارکر کو آسانی سے استعمال کر لینا، یا جہاں کاروان میں زیارت پر جاتے ہیں تو ان کا سامان استعمال کر لیتے کہ مسئلہ نہیں ہے، کاروان والے کا ہے۔ زیادہ کھانا لے لیتے ہیں، زیادہ چائے پی لیتے، اپنی ضرورت سے زیادہ۔ سب کے لیے ایک ایک بنائی تھی، ہم 2 اٹھا کر لے کر آئے، مانگ کر لے کے آئے، مسکرا کر ہنستے ہوئے کہتے ہوئے لے کر آئے۔ یہ سب کا حساب کتاب ہے عالم برزخ میں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ ان سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم برزخ میں دنیا کے بہت سارے بزرگوار ذلت کی زندگی کر رہے ہیں، بہت زیادہ ثروت مند، قدرت مند اور مقام و منصب کے مالک، اور اس کے برعکس دنیا میں بہت سارے لوگ جو بہت مقام نہیں رکھتے تھے اور وہاں پر اچھا مقام رکھتے ہیں۔ ایک نقطہ بیان کرتی ہوئی چلوں کہ شیعوں کو شہد کی مکھی سے تشبیہ دی گئی ہے، دوسرے تمام افراد عقاب، شاہین اور دوسرے پرندوں کی مانند ہے، اور ان تمام پرندوں میں شہد کی مکھی۔ یہ پرندے اس شہد کی مکھی کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور اگر جان لے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس سے التماس کرنے لگے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے شفاء الناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اعلیٰ بہاؤالدینی کے جس کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا قوم میں کہ جسے کم عقل طلباء کے نام سے پہچانتے تھے سب، جس کلاس کو سب 1 سال میں طے کرتے تھے، یہ طالب علم 16 سال اسی کلاس میں طے کرتا ہے، پھر بھی قبول نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتا۔ لوگ اس کو تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر بھی اپنی تلاش اور کوشش کو جاری رکھا۔ جب وہ مر گیا اور میں نے عالم برزخ میں اس کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ہمت اور تلاش کی وجہ سے اسے عالم برزخ میں بہت اچھا مقام دیا گیا ہے، اور میں اس کا شاگرد ہو گیا ہوں۔ یہاں پر کچھ نہیں اور وہاں پر سلطنت ہے، استاد کی ڈگری ہے۔ حق الناس انتہائی سخت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جسے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس پر ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہ بھی حق الناس ہے۔ جیسے ہم بھیک مانگنے والے کو بھیک ضرور دے دیتے ہیں، 100 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، 200 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، لیکن یہی 200 روپے دے کر کسی چیز بیچنے والے سے چیز نہیں لیتے، ہاتھ میں چیزیں بیچنے والوں سے کچھ نہیں خریدتے، بھیک مانگنے والے کو بھیک دے دیتے ہیں۔ اس پر بھی سوال ہوگا۔ یا اپنی گلی یا محلے کی دکان سے چیز نہیں خریدتے، اس کی بجائے جا کر دوسری محلے سے اور دکان سے چیز خریدتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیٹس برقرار رہے، ہم کہہ سکیں کہ ہم تو فلاں دکان سے خرید کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے اس دکاندار کا حق ضائع کیا، کیونکہ اس نے دکان آپ کی امید پر کھولی تھی کہ آپ محلے والے آ کر اس سے خرید کرو گے، تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس سے جا کر خرید کریں، گرچہ تھوڑا مہنگا ہو، اس کو نا امید نہ کریں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میں اس انتہائی خوف اور افسردگی کے عالم میں ایک بار اپنی نگاہ کو اوپر کی جانب اٹھاتا ہوں، 2 موجود میرے قریب آ رہی تھی، بہت تیزی سے میرے نزدیک آ رہی تھی۔ اس میں سے ایک نورانی مخلوق تھی، مختلف رنگوں کا ملاپ تھا، اور دوسرا ایک بشر تھا، وہ ایک خاتون کی مانند تھی، اور وہ دونوں نیچے کی جانب آتے ہیں میرے سامنے رک گئے، مجھ سے 2 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ نورانی موجود کوئی فرشتہ ہے، اور وہ خاتون جو اس کے ساتھ تھی بہت خوبصورت تھی، تقریباً 30 سال کی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سفید رنگ کی شال پہنی ہوئی تھی۔ میرے ذہن کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اس خاتون کے بارے میں جان سکوں، لیکن یہ جانتا تھا کہ وہ نورانی حالے میں فرشتہ ہے۔ اس خاتون نے میرے پیچھے موجود 2 مامور کو کہا کہ یہ شخص ضرور زمین پر واپس جائے گا،
اور پھر فوراً ہی نیلی آنکھوں والے کے پیچھے جو مامور تھے ان سے کہا کہ یہ شخص بھی، ہر ایک کے ساتھ 2 مامور تھے، 4 مامور تھے۔ اور پھر وہ نورانی شخص نے نیلی آنکھوں والوں کے مامور سے کہا کہ یہ شخص جلدی واپس لوٹے گا۔ جیسے ہی یہ دستور دیا گیا، نیلی آنکھوں والے کو ان کے مامور وہاں سے لے کر دور ہو گئے۔ اور پھر اس نورانی حالے والے نے مجھ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک اور فرصت عطا کی ہے، یہاں کے بعد ماجرا بہت خوبصورت ہوگا اور اس قصے کا اختتام ہوگا۔ نورانی حالے والے نے مجھ سے کہا کہ امید ہے کہ خدا کے اس لطف کی اہمیت کو سمجھو گے اور خود کو گناہ سے پاک کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اس کے لیے اچھا بندہ نہیں تھا، لیکن نہیں معلوم کیوں مجھ پر یہ لطف کیا گیا۔ اس خوبصورت حالے والے نے مجھ سے اس کی وجہ بھی بتائی، بہت خوبصورت دلیل اسے بتائی کہ کیوں اس کو واپس دنیا میں جانے دیا جا رہا ہے، اس کو کیوں یہ فرصت دی گئی ہے کہ اس کو کچھ دیر میں آگے بیان کریں گے اس ماجرے کو کہ وہ بیان کرتا ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میرے والدین شادی کے بعد چند سال تک ایک فلاں جگہ پر زندگی کرتے رہے۔ اس علاقے میں میری والدہ کی کچھ زمینیں تھیں اور جب ان کا انتقال ہو گیا، 40 سال کی عمر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ زمینیں مجھے ارث میں ملی تھی۔ اور اس وقت میرے پاس ایک سادہ سی گاڑی تھی کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ پروفیسر کو نئی نویلی نئے ماڈل کی گاڑیوں کا بڑا شوق تھا۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اچھے ماڈل کی گاڑی خرید لوں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زمین کو بیچ دوں اور اس کو بیچ کر گاڑی لے لوں۔ اس کے اگلے دن ہی میری ملاقات اپنے ایک رشتہ دار سے ہوئی کہ وہ اپنے شہر سے تہران آیا ہوا تھا تاکہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرے۔ وہ ایک اچھا اور امین تاجر تھا، متوسط طبقے کا تاجر تھا۔ ہم نے آپس میں گفتگو کی۔ اس گفتگو کے درمیان اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک معاملہ کرنا چاہ رہا ہے اور میں نے اس سے کہا کہ میرا ہاتھ بھی پکڑ لو۔ وہ راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو پروفٹ ہوگا اس کو میں تمہیں تقسیم کروں گا، اور جو معاملات تھے کہ جس طریقے سے معاملہ صحیح ہو اس کو وہ تمام الفاظوں کو ادا کرتا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کتنا عرصہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا کہ میں پروفٹ کو حاصل کروں، تو اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ میں خود کو تسلی دے سکتا تھا کہ 6 مہینے تک نئی گاڑی میں سوار نہ ہوں۔ کچھ افراد سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے اپنے تمام پیسے اس کو دے دیے اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے ایک بلینک چیک دے دیا۔ 6 مہینے کے بعد کی تاریخ لکھی ہوئی تھی لیکن قیمت نہیں لکھی تھی کیونکہ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس سے کتنا پروفٹ حاصل ہوگا۔ ہم دونوں مسلمان تھے۔ اس نے بطور قرض مجھ سے پیسے لیے۔ اب مصنف نے پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد کتنا پروفٹ ہوا؟ تو پروفیسر کہنے لگا، پروفٹ؟ وہ ڈوب گیا، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے طلبکاروں کو دے دیا، صرف اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر باقی بچا تھا کہ جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں بہت جلدی تمہاری رقم بھی تمہیں دے دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر کو بیچنے دیا ہے، ایک گاہک ملا ہے کہ جو گھر لینا چاہتا ہے، دعا کرو کہ وہ تمام رقم کو ادا کر دے۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ گاہک بہت تیز ہے اور چاہتا ہے کہ اس گھر کو کم ترین قیمت میں اس کے ہاتھوں سے نکال لے، تقریباً آدھی رقم۔ میں نے اس کو فون پر کچھ نہیں کہا، صرف اس کی باتوں کو سنا، لیکن جیسے ہی فون رکھا تو میں سوچ میں ڈوب گیا اور خود سے کہنے لگا